نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع۔ آج ہم 2 صورتوں کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلی جو صورت ہے وہ سورہ لقمان ہے، دوسری صورت کا جو ہوگا خلاصہ وہ ہوگا سورہ السجدہ۔ سورہ لقمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مفاد پرست عناصر کی سازش۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ان بندوں کے حق میں ہدایت و رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت میں جواب دہی کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے ہی لوگ روز قیامت سرخرو ہونے والے ہیں۔ لوگوں میں سے ایسے مجرم بھی ہیں جو کھیل تماشے اور غافل کرنے والی دیگر سرگرمیوں کے ذریعے دوسروں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بڑے تکبر اور حقارت سے نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہر دور میں لوٹ کھسوٹ کرنے والے مفاد پرست عناصر اس مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں کھیلوں، ڈراموں اور طرح طرح کے میلوں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوٹ کھسوٹ کے خلاف عوام کو اٹھ کھڑے ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے آخرت میں ذلت آمیز عذاب ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 12 سے لے کے 19۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں۔ دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو تلقین کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ بلا شبہ ایسا کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیت کی کہ والدین اور بالخصوص ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانو لیکن ان کی خدمت کرتے رہو۔ حضرت لقمان نے مزید فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یاد رکھو کہ اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، ان کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور مخالفت پر صبر کرو۔ لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ہر معاملہ میں میانہ روی اختیار کرو اور بلند آواز سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 20 سے لے کے 30۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بلند شان۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے بندوں پر ظاہری و باطنی عنایات کی انتہا کر دی ہے، لیکن کچھ احسان فراموش اللہ کے احکام پر آباء و اجداد کے عقائد اور رسومات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ جو نیک بندے اپنے سر تسلیم اللہ کے احکام کے سامنے خم کر چکے ہیں وہ عنقریب لازوال نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ اللہ کی بلند شان کا تو یہ عالم ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت قلم بنا دیے جائیں اور زمین پر موجود سمندروں جیسے 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تو یہ قلم گھس جائے گا اور سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی کلمات کا بیان مکمل نہیں ہوگا۔ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی جیسے کہ ایک انسان کو زندہ کرنا۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 31 سے لے کے 34۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ڈرو یوم حساب سے۔ چوتھے رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ ڈرو اس دن سے جب باپ بیٹے کی اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی غافل نہ کر دے، اس کی رعنائیوں میں نہ کھو جانا، کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، تم اس کی رحمت کے سہارے گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو۔ بلا شبہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے مگر اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ مزید بیان ہوا ہے کہ 5 باتوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، بارش کب، کہاں اور کتنی نازل ہوگی، ماں کے رحم میں کیا ہے یعنی لڑکا ہے یا لڑکی، نیک یا بد، ذہین یا کن ذہن وغیرہ، کوئی انسان آنے والے روز کا کیا عمل کرے گا، کسی انسان کی موت کس جگہ واقع ہوگی، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔
یہاں ہماری سورہ لقمان کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ السجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ السجدہ رکوع پر رکوع، رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 11۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، قرآن و انسان کی عظمت۔ پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا قرآن بلا شبہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقصد نزول انسانوں کی ہدایت ہے۔ اللہ نے کائنات پر 6 مراحل میں بنائے، اس کائنات کا نظام چلا بھی وہی رہا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار و مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کو بہت عمدہ بنایا، انسانوں کو تو خاص طور پر بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اس کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر نطفہ سے اس کی نسل کو جاری رکھا، اس کی خاکی وجود میں اپنی روح ڈال کر اسے عظمتوں سے سرفراز کیا۔ جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں ہیں، دراصل وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے سیاہ اعمال کا حساب دینا نہیں چاہتے، انہیں سیاہ اعمال کی سزا مل کر رہے گی۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12 سے لے کر 22۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت مجرم اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے فریاد کرتے ہوئے آئیں گے اور ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کر اصلاح کا موقع دیا جائے۔ ان کی یہ التجا رد کر دی جائے گی۔ نیک بندوں کا معاملہ ان کے برعکس ہوگا۔ وہ بندے جو اللہ کے احکام عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں کو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ جنت میں انہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جن کا دنیا میں تصور کرنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں فاسق اور مومن ہرگز برابر نہیں ہے۔ اللہ فاسقوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ لرز جائیں اور توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ ایسے لوگ واقعی ظالم ہیں جو قرآن کی یاد دہانیوں سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مجرموں سے انتقام ضرور لے گا۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 23 سے لے کے 30۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امامت کا اعزاز کس سے حاصل ہوگا۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی، ان میں سے کچھ سعادت مندوں کو امامت کا منصب فائز کیا۔ انہیں یہ سعادت اس لیے ملی کہ انہوں نے صبر عین الدنیا کیا اور بڑی باصلاحیت تھے اور خوب دنیا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اوقات کو اللہ کی کتاب کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ خدمت کتاب سے ملنے والی اجر دینوی مال و اسباب سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، آمین۔ یہاں ہماری دونوں صورتیں کمپلیٹ ہوئی، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ۔ اب ملیں گے نئی صورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔